لیکن اللہ کریم کا شکر ہے کہ جتنی دیر اپنے گھر میں بٹھایا نا کہ یہ اس کی مہربانی ہے. سبحان اللہ سبحان. جتنا اگر دیر سے بٹھایا تو اپنے گھر میں ہی بٹھایا ہے. وہ اپنے گھر میں عین کوئی نہیں بٹھاتا، جس سے پیار ہوتا ہے اسی کو بٹھاتا. سبحان اللہ. ورنہ جو جس سے نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا کب چلا جائے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے. اور اس اللہ کے گھر کے ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے اور ایسا اس کا رشتہ بن جائے کہ قلبہ معلق بالمساجد، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا دل معلق ہو جائے مسجد کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. تو شکر الحمدللہ کتنے دیر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. بس حضرت علامہ صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حشمت کالج میں پروفیسر ہیں، عربی کے پروفیسر ہیں. تو الحمدللہ ان کے خاندان پر اللہ نے بڑی مہربانیاں فرمائی. سارے اہل علم، اپنی ہی مسجد، اپنے ہی مدارس، اپنے ہی خانقاہیں، اور الحمدللہ انگلینڈ میں، برطانیہ میں، اس علاقے میں بہت ماشاءاللہ ان کا ایک عقیدتوں کا ایک ماشاءاللہ لوگ ہیں. ابھی یہ عبید صاحب نے جو تلاوت کی ہے ان کے بھتیجے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹوں سے لے کر بڑے تک ماشاءاللہ سارے اہل علم لوگ. تو ہم نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت آ جائے، کیونکہ پرانے علماء ہوتے ہیں ان کا ایک انداز سادہ سا انداز ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. بس میرے دوستو دو باتیں کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. تقریباً 5 منٹ بیٹھے، اس کو ابھی نہ رکھو. ولایت اور ولی کی فضیلت، سبحان. اس کا کوئی منکر نہیں ہے، اور اگر منکر ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اللہ نے 11ویں سپارے میں فرما دیا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان. لوگ باتیں کرتے ولا ہیں، يحزنك قولهم. لوگ تمہیں نہ مانتے، جو بھی بات ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. لوگوں کو باتیں کرنا، اس سے ولیوں کو فرق ہی نہیں. کیوں؟ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. سبحان اللہ. کیونکہ عزتوں کا تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ماشاء اللہ. کہ اگر ایک شخص کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہیں اور سب کہیں کہ یہ کنگلا ہے، سب کہیں کنگلا ہے جی، اب وہ خوش ہے کیونکہ اس کے جیب میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے، وہ کہتے تو کنگلا. اور ایک بندہ کنگلا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے اس کے جیب میں 1 لاکھ روپے ہے، اب وہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ والے تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور مذمت سے پریشان ہوتے. کرنے دو لوگوں کو بات. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. لوگ بات یہ اللہ والوں کو کہا گیا ہے. تو ان کی فضیلتیں اللہ کے قرآن سے ثابت، اور اس سے کوئی انکار بہت کم ہی لوگ کرتا ہے، اور اگر کرتے بھی ہوں مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یعنی مَن يَقُولُ لوگ کرتے، معقول لوگ نہیں کرتے. اور اعتراض ان کا ویلڈ ہوتا ہے جو معقول ہوتے ہیں، اور مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کو کوئی فرق نہیں کرتا. تو اس لیے 2-4 باتیں کرتا ہوں کہ ولی کی فضیلت تو سب مانتے ہیں. میں نے یہ بات کرنی ہے کہ اس لیکنے میں بندہ بھرتی کیسے ہوتا ہے، بندہ ولی بنتا کیسے ہے. اب ولی کی فضیلت ہے تو ساری ہے، لیکن ہم یہ نوجوانوں کو بتائیں کہ اس محکمے میں آپ بھرتی کیسے ہو سکتے ہیں، اس محکمے میں آپ آ کیسے سکتے ہیں. اس پر 2-4 باتیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میں شوق پیدا ہو جائے اور وہ بھی اس ولیوں کے محکمے کی طرف آنا شروع کر دے، وہ بھی اس محکمے کی طرف آ جائے. ایک بات یاد رکھ، محکمہ اچھا ہو تو اس میں کہ گریڈ کم بھی ہو نا، فیسلٹیز پر بھی اچھی ہو. ایک بندہ PWD میں اسسٹنٹ ہے اور ایک بندہ آئل اینڈ گیس میں چپراسی ہے، نیب کاسٹ.
اس نیب قاصد کا تنخواہ جو ہے وہ PWD کے اسسٹنٹ سے زیادہ ہے، اس کی فیسلٹی زیادہ ہے۔ تو میرے دوستوں بات سمجھانا چاہتا ہوں، محکمہ اچھا ہو، گریڈ کم بھی ہو، فیسلٹی زیادہ ہو۔ یہ جو محکمہ ہے ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی گریڈ بہت بڑا ہو، اگر یہاں کوئی خادم بن کے بھی آؤ گے محکمہ اچھا ہے، فضیلتیں مل جائیں۔ ضروری کہ ہم وہ سے پاک بن جائیں، ہم فلاں بن جائیں، ہم مجدد بن جائیں، نہیں، وہ تو بڑے گریڈ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اگر کم گریڈ کے لاگ بھی آ جائیں لیکن محکمہ اچھا ہے، کم گریڈ پہ بھی آ جاؤ گے محکمہ اچھا ہے، فیسلٹیز زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس محکمے کے بارے میں، جب فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، سوال آیا یا اللہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، کوئی زکاتیں بہت زیادہ دیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، ان کی کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ اس محکمے کو اتنا اچھا بنا دیا آپ نے، دنیا میں بھی خوشخبریاں، آخرت میں بھی خوشخبریاں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور سٹیمپ بھی لگا دی، کون سی اس محکمے کی خاص بات ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز، سبحان اللہ، یہ محکمہ فضلی ہے، سبحان اللہ، یہ محکمہ فضلی ہے، اور فضلی محکمے کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت محنت کرے لیکن اللہ کے فضل کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محکمہ فضلی ہے، اس میں تھوڑا کرو اجر زیادہ ملتا ہے، کم جاؤ فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ اب دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، اب اس محکمے کے لیے میں نے فضیلت کر دی کہ اچھا ہے، کم گریڈ سے بھی آ جاؤ گے تو فائدہ ہے۔ اچھا بعض وقت اس محکمے میں وزٹر بھی آ جاتے ہیں، وزٹر آتے ہیں، محکمے میں وزٹر جاتے ہیں، کارڈ ایشو کیا جاتا ہے وزٹر۔ اچھا اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھے محکمے میں نشست اچھی ہوتی ہے، اے سی لگی ہوتی ہے گرمی میں، سردی میں جاؤ تو ماشاءاللہ ہیٹر لگا ہوتا ہے، محکمہ جو اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ محکمہ ایسا ہے اگر وزٹر بھی آ جائے، ایسے وزٹر آ جائے تو اللہ کا نبی فرماتا ہے ہم لا یشق جلیسہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محکمہ اچھا ہے، بدبخت بھی آ جائے تو سعادت مند ہو کے چلا جو نعت پڑھتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو عبادت ہوتا ہے، وہ آتا ہے نا، اینڈ وزٹر۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تماشے کے لیے آیا ہوا تھا، وزٹر تھا، تماشے کے لیے آیا۔ میرے نبی فرمایا ہم لا یشق جلیسہم، محکمہ اچھا ہے، اینڈ وزٹ کے لیے بھی آ گیا، تب بھی آیا بدبخت تھا، جب جائے گا تو سعادت مند ہو کے جائے گا۔ جیسے گرمی میں پتہ چلا جائے محکمہ اچھا ہے، ایسی میں تو 4 منٹ تو بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ محکمہ اچھا ہے، وزٹر کو بھی خالی نہیں چھوڑتے، محکمہ اچھا ہے۔ تو اتنی اچھی خصوصیات ہیں، اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے، آنے کے لیے کیا کریں؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ تو جب آپ اس محکمے میں آنا پسند کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ راستے پہ چلنے سے پہلے اپنے لیے دوست ڈھونڈو، راہگیر ڈھونڈو، گائیڈ ڈھونڈو، سپیریئر گائیڈ، یعنی گائیڈ ڈھونڈو۔ گائیڈ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد کامل، سبحان اللہ، بے شک، پہلے تو گائیڈ۔ جب اچھا گائیڈ تجھے مل جائے گا، آنا جانا شروع کر دیں گے تو آپ کو 2 چیزیں میسر آئیں گی۔ اگر یہ آنی شروع ہو جائے تو سمجھو میں محکمے میں بھرتی ہو، کیونکہ 3 سال کا یا 3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ اینڈ بندے کو بھرتی کر دیا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں 3 سال تیرے لیے ختم نہ آئے، احتیاط سے نوکری کرو۔ تو اس میں جو بھرتی ہو جاتا ہے تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یار آسانی ہے تو سفر لگاؤ۔ تو 2 چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، ایک ہے تخلیہ، ایک پر نقطہ ہے تخلیہ، اور دوسرا دیا جاتا ہے تحلیہ۔ ایک ہے کیا؟ تخلیہ، اور ایک ہے تحلیہ۔ ایک بغیر نقطے کی ہے اور ایک نقطے والی ہے۔
کاروبار اچھی جانتا ہے یہ صرف و نو جو ہم تو سین و شین پڑھتے ہیں. تو ایک تخلیہ کیا چیز ہوتی ہے اس محکمے میں؟ جب آتی ہے کہ جب اس محکمے میں بندہ آ جاتا ہے، شیخ کیا کرتا ہے جب یہ دل کے ارادے سے آ جائے، اس کے دل سے گناہ کا شوق سب کر دیتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کے دل سے گناہ کا شوق ترک کر دیتا ہے، سرد کر دیتا ہے، ختم نہیں ہوتا، سرد کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے دل کا گناہ کا شوق، ایک ہوتا ہے افعال کا گناہ. افعال کا گناہ اصلاح عام ظواہر سے بھی ہو سکتا ہے. یا کسی جماعت میں چلا گیا، 3 دن چلا گیا، آگے نماز شروع کر دے، یہ اور چیز ہے. شوق گناہ دل سے ختم کرنا، در زبان تصویر و اندر گو کرنا، یہ دل کا شوق گناہ ختم کرنا، یہ کہیں اور نہیں ہوتا، یہ نگاہوں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ نگاہوں سے، یہ دل میں شوق سرد ہو جائے. جب دل کا شوق سرد ہوتا ہے تب کام بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر دل سے یہ شوق ختم نہ ہو، اب مرشد جو ہے انفارم بیچتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے. اب میں کاروبار کو ٹیلی فون کرتا ہوں، اب اس کا فون کسی اور دوست کے ساتھ مصروف ہے، تو مجھے کیا جواب آتا ہے؟ آپ کا اس کا ٹیلی فون مصروف ہے، کہیں اور کسی اور کال پہ مصروف ہے. اب اگر دل میں یہ چیز ہے، اگر مرشد فون کرتا ہے اور سے کال آتی ہے، اس کا فون کہیں اور مصروف ہے، اس کا فون کہیں اور مصروف ہے. اب جب اس کا دل اور مصروف ہے، شاید فون کر رہا ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں کر رہا ہوتا، لیکن دل کہیں اور مصروف ہوتا ہے. اس لیے اس دل میں تخلیہ نہیں پیدا ہو. اب تخلیہ پیدا ہونے کے لیے علماء نے کہا کہ کیا کیا جائے. تو فوائد الفہود میں اور چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تین علماء نے بھی مکتوبات شریف میں بھی لکھا کہ 4 چیزیں کریں، 4 چیزوں کو ریگولیٹ کریں. کیا کریں؟ ریگولیٹ کریں، یعنی اس کو ختم نہ کریں، اس کو کیا کریں؟ ریگولیٹ کریں. طریقہ، حضرت عربی کے ماہر ہیں، عربی میں تھے نہیں لگایا جاتا، اس میں طریقہ ہم کہتے ہیں طریقہ، وہ کہتے ہیں شریعہ، ہم کہتے ہیں شریعت، یہ تھے ہم لگاتے ہیں. عربی میں نہیں، عربی میں شریعہ، طریقہ. تو طریقہ جسے طریقت کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں؟ ریگولیٹ کرنے کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو ڈسپلن میں لانا. کس چیز میں لانا؟ یار طریقے کی گل کر، سرکار یہی کہہ رہا ہے، کوئی اور کوئی طریقہ نہیں. تو یہ طریقت میں لگتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ شریعہ جو ہے خوص کو کہتے ہیں، طریقہ راستے کو کہتے ہیں. آپ ایسے ریگولیٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس خوص تک پہنچ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خوص تک لے جائے. اب طریقہ ریگولیٹ کرنے کے لیے 4 چیزیں. نمبر 1 دنیا، نمبر 2 خلق، نمبر 3 شیطان، اور نمبر 4 نفس. اس 4 کو آپ کو ریگولیٹ کرنا ہے. 4 ختم نہیں ہوتے، نہ جان ہو سکتی. اب دنیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے شعبہ مجرد ہے. مجرد کیا مطلب ہے؟ مجرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب پہ نظر نہ ہو بلکہ مسبب پہ نظر پڑے. اسباب کو استعمال کیا جائے لیکن توجہ اسباب پہ نہ ہو. اسباب سے آپ کا دل اٹھ جائے، دل آپ کا مسبب کے ساتھ اٹک جائے. اقبال کہتا ہے کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، بے دیگ لڑتا ہے مسلم سپاہی. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ توپ ہے تو بغیر توپ لڑ، یہ مطلب نہیں ہے. تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے پر فتح تلوار پر نہیں، رب کی تقدیر پر ہوتا. اسباب پہ نظر رکھتے، مسبب پہ نظر نہیں رکھتے.
اسباب پہ نظر نہیں رکھتے مسبب پہ نظر رکھتے ہیں. یہ ریگولیٹ کرنا ہے. اگر آپ اسباب کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ نے دنیا کو ان ریگولیٹ کر دیا. کشتی پانی پہ چلتی ہے تو سفر کرتی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ جائے تو تجھے بھی ڈبو دے گی، خود بھی ڈوب جائے گی. دنیا کو ریگولیٹ کر. نمبر 2 خلق. اب خلق کے ساتھ کیا کہیں؟ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن، اس کو اس طرح ریگولیٹ کریں. یہ نقشبندیوں کا ایک سبق ہے. خلوت در انجمن، مخلوق میں رہ کر مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا. سبحان اللہ. مخلوق میں رہ کر مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا. رہ کر لوگوں میں ہو پر دل اپنے یار کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق بکار دل بیار. موجود آپ خلق میں ہیں پر تیرا دل خالق کے ساتھ ہے. اب تعلق مع الحق اور تعلق مع اللہ میں کیا فرق ہے؟ ہم کس طرح پہچانیں؟ یہ نوجوانوں کو میں کچھ درس دے رہا ہوں کیونکہ طریقت الٹ ہو گئی ہے، خانقاہی سبق بدل گئے. تعلق مع الحق اور تعلق مع اللہ کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ کا ایک دوست آ گیا، بہت اچھا دوست آ گیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھے لیکن کہتے ہیں یہ کب جائے گا نماز جا رہی ہے، یہ کب جائے گا جماعت جا رہی ہے، یہ کب جائے گا جماعت جا رہی ہے. یہ تعلق مع اللہ ہے. اور آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو، دوست آ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کب مولوی صاحب بس کریں گے، دوست آیا ہوا ہے، کب مولوی صاحب بس کریں گے، دوست آیا. تلاوت میں زیادہ کر دی. اب آپ نماز میں ایک تعلق مع الخالق میں ہے کہ نماز میں خیال دوست ہے اور وہاں دوست کے ساتھ بیٹھے لیکن خیال اللہ کا ہے. یہ تعلق مع اللہ ہو جائے. یعنی آپ ریگولیٹ کر دیں اس کو، لوگوں میں رہ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، مخلوق سے صرف نظر کریں. پھر تیسری چیز شیطان. اب شیطان کو کس طرح ریگولیٹ کریں؟ اور اس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی کوئی مشورہ دشمن کا مشورہ نہیں مانا جاتا، دنیا کی دشمن کی بات نہیں مانی جاتی، دنیا دشمن سے محبت نہیں کی جاتی، دنیا کے ساتھ دشمن کے ساتھ محاسبت نہیں کی جاتی. لیکن یہاں الٹا سسٹم ہے، دشمن ہے وہ کھلا اور ہم نے دوستی کرنی ہے اس کے ساتھ، ہم نے پینگے بڑھانی ہے اس کے ساتھ، ہم نے تعلق استوار کرنا ہے اس کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے وَلَا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم اس کی راہ مت چلو، تم اس کے راستے پر مت چلو. کیوں؟ تمہارا دشمن. اب شیطان کس طرح بندے کو قبضے میں کرتا ہے؟ تو اس لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا اور مختصر سا واقعہ ہے. فرمایا کہ افریقہ کے جنگلات میں بندر کا شکار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بندر اور بندہ میں رے کا ہی فرق ہے. کہتے ہیں بندر کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سراہی لیتے ہیں، اس میں بیر ڈال دیتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ بیر ڈالتے ہیں. اور جب وہ بیر ڈالتے ہیں، جب بندہ جاتا ہے تو اس کو کسی رسی کے ساتھ اس سراہی کو باندھ دیتے ہیں. یہ بندر آتے ہیں نا تو ان کو شرارتی ہوتے ہیں بندر، یہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور سراہی میں وہ خالی ہاتھ اس میں جا سکتا ہے. ایسی سراہی ہوتی ہے. پھر جماعت علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس میں ہاتھ چلا جاتا ہے وہ بیر سے مٹھی بھر لیتا ہے، بیر سے مٹھی بھر لیتا ہے اور پھر نکالنا چاہتا ہے. اب بندر اور بندے میں ایک فرق ہے، بندر مٹھی چھوڑتا نہیں ہے، مٹھی اس سے نکل نہیں سکتی، وہ چھوڑے گا تو وہ ہاتھ نکلتا ہے. لیکن بندر ہے، بندہ نہیں. اب وہ مٹھی چھوڑے گا تو نکلے گا نا. اب وہ کہتا میں نے بیر نکال لے اور سراہی کہتی کہ میں تو مٹھی نہیں آنے باغدار ہے دوسرا. کہتے شکاری آ کے اس بندر کا شکار کرتے ہیں. تو فرمایا شیطان بھی ایسا شکار کرتا ہے. دنیا
کی جال میں اس کو پھنسا کر اس کی مٹھی بھروا دیتے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے دنیا سے مٹھی بھروا کے لے کے جائی. مٹھی چھوڑتا ہے. صوفی کے پاس آ کے وہ کہتا ہے کہ وہ پتر بندر نہ بن، بندہ بن، مٹھی چھوڑ. مٹھی چھوڑ میں شکار ہو جاؤں گی، وہ پکڑ لے گا تجھے. وہ بھی ایسے ہی پکڑتا جس کو مٹھی. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ اللہ، تو یہ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو دنیا ہنستی ہے کہ فکر نہ کر، چند منٹ کرنا تو میرے پاس آئے گا، پھر گردن سے پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گا. فکر نہ کر. تو کہتے ہیں کہ یہ جو نہیں اس طرح پکڑتا، تو اس کو ریگولیٹ کرنا. آپ اپنے انداز دیکھیں کہ آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے، میں نے جو آئے کریمہ پڑھی، حسن اولئک رفیقا. رب فرماتے ہیں اللہ والے تمہارے چنگے دوست. یہ کیا ہے؟ اچھے دوست ہیں. اور پھر کہتے ہیں انہ لکم عدو مبین، اور تمہارا کھلا دشمن. اب رب جنہیں اچھا دوست کہتا ہے اس کے ساتھ تو بیٹھتے ہوئے تنگ ہوتا ہے، اور اللہ جس کو تیرا کھلا دشمن کہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو پنگے بڑھا رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس دشمن سے بچنے کا واحد طریقہ ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ لگ جاؤ. میرے دوستوں کے ساتھ لگ جاؤ. جب تجھے دوستی ان کے ساتھ ہو جائے گی وہ دشمن دل پہ کھل جائے گی. یہ بات اب نفس آ گیا. اب نفس کو ریگولیٹ کیا کرنا ہے، تو اس کے 3 درجے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ. اس طرح اور بھی لیکن 3 بڑے بڑے ہیں. اب نفس امارہ کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ 2 ریگولیٹ ہے. نفس امارہ کو ریگولیٹ کرنا ہے. اب نفس امارہ کیا ہے؟ آپ نے ایک گھوڑا لے آیا، گھوڑے کا بچہ، ابھی اس پہ سواری نہیں ہوئی، ابھی اس پہ کوئی سوار نہیں ہوا. اب جب اس پہ ہاتھ بھی رکھیں گے نا وہ ہاتھ بھی نہیں چھوڑتا، تو آہستہ آہستہ اس پہ ہاتھ آہستہ آہستہ ہاتھ رکھتے، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا وزن اس پہ رکھتے. اس کے سدھارنے کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. یہ جو ان ٹریننگ گھوڑا ہوتا ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا، خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر سواری کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں. جب وہ سواری پر تیار ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لوامہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور جب لوامہ بن جاتا ہے پھر گھوڑے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس پر سیٹی بجاتے ہیں تو گھوڑا دوڑ کے مالک کے پاس آتا ہے. یہ مطمئنہ بن جاتا ہے، وہ مطمئنہ بن جاتا ہے. تو اب جب اس گھوڑے کو آپ سدھاریں گے، اس پہ سوار ہو جائے تو سمجھو کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن آپ گھوڑے کو ایسے عادی کرو تم آواز دو اور موتی کی طرح تیرے پاس واپس آ جائے، تیرے سے عادی گھوڑا ہو. اے میرے دوست، جب یہ 4 چیزیں ریگولیٹ ہو جائیں گی تمہیں تخلیہ کا مقام مل جائے گا. تمہیں کیا ہو جائے گا؟ تخلیہ کا مقام مل جائے گا. اور جب تخلیہ کا مقام مل جائے تو تخلیہ خود بخود آ جائے گا. تخلیہ کیا چیز ہے؟ تخلیہ حرص محمدی ہے. کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ حرص محمد. ایک حرص دنیا ہے، ایک حرص محمدی ہے. حرص محمدی کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ اس بارے میں حریص ہے کہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ جنت میں چلے جائیں، اللہ کے بندے جہنم نہ جائیں، اللہ کے بندے بچ جائیں. تو جب اس طرف آ جاتا ہے تو صوفی کے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ مخلوق خدا کی اصلاح کی طرف لگ جاتا ہے. پھر نیاسا فرماتے رات پوے تے دردانو نیندر پیاری آوے تے درمندانو طلب سجندی ستے آن جگائے. خواجہ غریب نواز مرشد کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اچانک شیخ فرماتے ہیں آج جو میرے پیچھے تہجد پڑے گا سارے جنت ہیں. آج جو میرے پیچھے تہجد پڑے گا سارے جنت ہیں. لیکن یہ پیغام اگر کسی نے باہر دے دیا کسی کو تو وہ جہنم ہے. آج جو میرے پیچھے جو بھی تہجد کا نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا.
لیکن یہ پیغام اگر بار کسی نے دے دیا جہنمی، کہتے ہیں کہ تہجد وقت ہوا، درگاہ میں جگہ چل بھرنے کی جگہ نہیں، دنیا ہی دنیا، ہر طرف سر ہی سر۔ حضرت فرماتے جب تہجد کی نماز ہوگی کہ پیغام کس نے لیک کیا ہے؟ خوشخبری کی بات تو تھی کہ جنتی ہوگا، لیکن اس نے وعید نہیں سنی، نوید بھی تھی تو وعید بھی تو تھی، یہ نہیں سنی، سب لوگ چپ۔ نہیں بتاؤ کس نے کہا؟ اس میں خواجہ معین الدین چشتی ہوتے ہیں، سرکار میں نے کہا تو نے جہنم کی بات نہیں سنی؟ فرمایا میرے آقا، میں نے کہا کہ میرے جہنم جانے سے میرے نبی کی اتنی امتی جنتی ہو جائے گی۔ فرمایا اے معین الدین تم تو غریب نواز، یہ غریب نواز میرے نہیں تھے۔ فرمایا معین الدین تم تو غریب نواز، بس معین الدین لوگ بھول گئے، غریب نواز ہی یاد رہا۔ یہ مخلوق خدا کی بخشش کے لیے یہ نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان میرے ساتھ مل جائیں، یہ اللہ کی یاد کی طرف آ جائیں، ذکر کی طرف آ جائیں، بس اس کے لیے تک و دو کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی آرام کو بے آرامی میں تبدیل کرتے ہیں، صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے قرب اختیار کرے۔ یہ وہ تحلیہ ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا کرم تو عام ہے شہدی، ان کا کرم تو عام ہے شہدی، تجھ سے کیا ضدی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اگر اس طرح ہم سارے آ جائیں تو یقین جانیے دنیا بدل جائے۔ ہماری خانقاہی سسٹم ایک مربوط سسٹم ہے، یہ دین کی ترویج کا بہترین راستہ تھا۔ کچھ عرصے سے کچھ لوگوں نے اس کی تعویذ گری اور فالگیری میں ڈال دیا، کچھ لوگوں نے اس کو عام رسم و رواج میں ڈال دیا، اور جو اصل کام ہے ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جو پیر مریدی کا تعلق تھا۔ وہ تعلق کیا تھا کہ دل میں جو سرد محمد ہے اس انگیٹھی میں ایک عشق کا جھونکا ڈال کے اس کو پھر بھڑکایا جائے، عشق محمد کو پھر بھڑکایا جائے۔ یہی وہ کوشش ہے جو کبھی برٹشوں میں تو آنا جانا لگے ہی رہتا ہے۔ ہم تو برٹش ہوم والوں کے پاس ماشاءاللہ یہ بس ہمیں سیٹی بھی بجاتے ہیں تو نفس مطمئنہ کی طرف ہم بھاگ آتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ایسے ہو کہ جب گاؤں میں عرس ہو تو یہاں سے 2-4 گاڑیاں بن کے وہاں آ جایا کرے، یہ محبت استوار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ